موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی لے کر آئی تو موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں حیا کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، شیخ نے بھیجا تھا شعیب علیہ السلام نے کہ جائیں موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں۔ وہ گئے تو ایک بیٹی کو بھیجا، وہ لے کر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیا اور دنائی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ راستے میں اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، آگے آگے چل رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں جس شعیب علیہ السلام کی بیٹی اس کو لینے گئی تھی، تو آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب وہ آئے تو وہ اس کو معزز مہمان سمجھا، اس کی خدمت کی، اور جب شعیب علیہ السلام کو اس کی بیٹی کہنے لگی، ابا جان یہ طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، سوال کیا شیخ نے کہ یہ طاقتور کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے کہ طاقتور ہے؟ وہ بیٹی کہنے لگی، جس چٹان کو کنویں کے ایک جماعت اٹھاتی ہے، اس موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھایا ہے، ویسے ہی اور دنا ہے اور دیانتدار ہے، اور ہمیں بھی ایک غلام کی ضرورت ہے، اس کو غلام رکھ لیتے ہیں۔ وہ باپ تھا، سمجھ گیا کہ شادی کرنی ہے، تو اس نے کہا دیانتدار کیسے ہے؟ کہتے ہیں آیا جب میں اس کو لے کر آ رہی تھی، یہ میرے آگے آگے چل رہا تھا، حیا کے ساتھ اس کی آنکھیں نیچی تھی، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اتنی حیا والا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، میں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، تجھے 8 سال میرے پاس رہنا پڑے گا، بکریاں چرانی پڑیں گی، تو اگر آپ کی مہربانی ہوگی 10 سال بھی رہ جائیں تو۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر معاہدہ ہو گئے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں 10 سال 8 سال رہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو شیخ کو خطرہ ہو گیا، ڈر لگنے لگا کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی، وہ تو اس کی بیوی ہوگی، اہل خانہ ہوگی، یہ تو اس کو لے کر چلا جائے گا، چلا نہ جائے۔ اس نے امتحان لینے کے بعد اس نے شادی کر دی شعیب علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام 8 سال رہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آپ جائیں دوبارہ مصر میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب خطرہ قبطی کو ایک کو مارا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیج دیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ آپ جائیں، فرعون کو دعوت دیں۔ سرکشی سے اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی امت میں سرکشی پائی جائے، کفر میں پایا جائے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں کہ اللہ میں اس جگہ پہ جاؤں، وہاں جاؤں جہاں ایک قبطی کو مارا تھا، وہ اس کی پولیس اور فرعون تو مجھے مار دیں گے، سوچ رہے ہیں، لیکن وہ نبی جو ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کے اوپر چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور سب محل والے اس کو جانتے تھے، سارے مصر کے علاقے والے آدمی جانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور محل میں داخل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، اے فرعون، اپنے رب کو خدا مانے جس نے آپ کو پیدا کیا، یہ ندیوں کا مالک ہے، جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، اس کی
آپ عبادت کریں، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، آپ کوئی کسی کے مالک نہیں ہیں۔ وہ علاقے والے تو فرعون کو خدا مانتے تھے۔ فرعون نے غصہ ہونے لگ گئے کہ آپ وہی ہو جس کو ہم نے دریا میں آ رہے تھے صندوق میں ڈال کر، تو ہم نے اٹھایا تھا، آپ پر احسان کیا تھا، ہم نے آپ کو پالا ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ فرعون غصہ ہونے لگ گیا۔ تو فرعون کو کہا آپ اللہ سرکشی نہ کریں، اللہ کا جلد عذاب آ جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے۔ دعوت دینے کے بعد وہ غصہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی رہے ہیں کہ یہ ہمیں مار نہ دیں، لیکن انہوں نے چڑھ پڑھ کر جس طرح اللہ کا حکم تھا کہ آپ ان کو دعوت دیں، موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح ان کو دعوت دی۔ دعوت دینے کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں اتنا اندھیرا تھا، سرد رات تھی، راستے کا پتہ نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانے کو کہا آپ ادھر ٹھہریں، میں جا رہا ہوں تو میں آگ تلاش کرتا ہوں۔ تو کہیں نظر آئی، اہل خانہ کو انہوں نے ٹھہرا دیا اور آگے چلے۔ آگے جب گئے تو آگ کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے موسیٰ یہاں یہ پاک پہاڑ ہے، اس پر جوتا پہن کر نہ جائیں، جوتا اتار دیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ لاٹھی آپ کی یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لاٹھی کس لیے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لاٹھی میری اس طرح میں اس کو رکھتا ہوں ساتھ کہ جب بکریاں چراتا تھا اس کے ذریعے ان کو گھاس ڈالا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو نیچے پھینکیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی جب وحی کی، تو نشانی کیا تھی کہ آپ اس کو نیچے ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت بے عیب سانپ بنا دیا۔ اور انشاءاللہ کل کے بیان میں اس واقعے کا اختتام کریں گے، حضرت موسیٰ الفرعون کا، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔